بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بہت کچھ اس وقت ایسا ہو رہا ہے جس سے یوں نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت ایک بخار میں مبتلا ہے۔ ایک طرف تو ان کو جلدی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی نااہلیاں، اپنے کیسز وغیرہ ختم کرائیں، کرپشن کا پیسہ ہضم کریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دوسری طرف ان کو ایک خوف اور غم کھایا جا رہا ہے کہ عمران خان موجود ہے، الیکشن ہوئے تو اس کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ لانگ مارچ جو ہے وہ ان کے لیے ایک ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکی ہے لانگ مارچ، اور لانگ مارچ کا نعرہ ابھی تک لگا نہیں۔ عمران خان نے بھی کال نہیں دی، بات چیت چل رہی ہے کسی سے۔ وہ ایک نفسیاتی دباؤ اس نے ایسا پیدا کر دیا ہے کہ وہ جو سیرمنی جن سے وہ حلف وغیرہ اٹھا رہا ہے اس سے دیکھ کے تو وہ شہری رحمان نے تقریر کر دی کہ جناب یہ تو بالکل نازیوں کی طرح یہ عمل کر رہا ہے۔ یعنی لگتا ہے کہ ان سب کے اعصاب پہ وہ سوار ہو چکا ہے، اور اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اگر لانگ مارچ نہیں ہوتی تو تب بھی یہ میرا خیال ہے کہ بیمار پڑ جائیں گے سارے، اور اگر لانگ مارچ ہو گئی تو پھر تو لازماً بیمار پڑیں گے، کیونکہ لانگ مارچ میں اگر لوگ ڈٹرمنڈ ہوئے، جو لگتا ہے اس دفعہ حلف اٹھا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں لازماً کنفرنٹیشن ہوگی، اور اگر کوئی دو چار لاشیں گر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہر شہر میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھل جائے گا۔ اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وفاقی حکومت کی کوشش تھی کہ الیکشن، جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ان کو 3 مہینے کے لیے پوسٹ پون کروا دیا جائے، لیکن وہ ہوئے نہیں، کیونکہ اس کا کوئی جواز اور نظر نہیں آتا۔ پہلے تو انہوں نے فلڈ کے بہانے جان چھڑائی اور الیکشن پوسٹ پون کروا دیے، لیکن اب کوئی بظاہر ایسے حالات نہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ رسک لے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر لازماً الزام آئے گا۔ پی ٹی آئی کہے گی کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر دیا، جبکہ دیکھا نہیں کہ حالات میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ماسوائے ایک NA-45 جو کہ کرم ایجنسی کی سیٹ ہے، وہاں پہ پوسٹ پون کر دیا الیکشن۔ اس کے علاوہ باقی سب جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں کراچی کے، اس کی بھی دوسری فیز جو ہے وہ وہاں پہ وقت پہ کروائی جا رہی ہے، غالباً 23 تاریخ کو۔ 16 کو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، 16 اکتوبر کو۔ تو یہاں پہ اس موو میں تو وفاقی حکومت شاید کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ کامیابی میں کوئی پرابلم نہیں تھی، ہو جاتی، لیکن الیکشن کمیشن غالباً اس معاملے میں ٹھٹک گیا کہ ان کے اوپر الزام آ جائے گا، اور پہلے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کہتی رہی کہ سارے ملک میں فلڈ نہیں تھا، ان کو الیکشن فلڈ کی آڑ میں جو انہوں نے پوسٹ پون کیے وہ غلط کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے یہ غلط کام کیا۔ تو اب بھی الیکشن کمیشن موسٹ پرابلی اپنا دامن بچانے کے لیے یہ کام کر گیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا انہوں نے، فارن فنڈنگ، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس تھا، FIA کو لگایا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ FIA کے معاملے میں غالباً پی ٹی آئی نے اپنی پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی ہے کہ FIA کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس مقدمے کو یا اس کیس کو ہینڈل کرے۔ اب اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، یا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، کبھی ہوگا، لیکن ان معاملات میں بڑی عجلت ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اگر گرفتاری ہو گئی تو مقدمہ بھی جلدی جلدی سننا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ سارا کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح لانگ مارچ رک جائے، کسی طرح عمران خان سے جان چھوٹ جائے ان لوگوں کی جنہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، ملک کھایا ہے، اور اب آگے ان کو فکر اپنی اولادوں کو مسلط کرنے کی۔ یہ پاکستانیوں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ انہوں نے سوچنا ہے کہ کیا آئندہ ان کی اولادوں کی غلامی کرنی ہے، اور یہی روش چلے گی کہ لٹتے رہیں گے ہم لوگ؟ یہ تو پاکستانیوں کو سوچنا ہوگا۔ اگر آپ پاکستانی سارے مل کے اس چیز پہ کوئی ریئیکٹ کرنے کو تیار نہیں، سوچنے کو تیار نہیں، تو پھر ملک کا مقدر تو، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ذریعہ بدل جائے، ورنہ تو یہ کرپٹ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بہر صورت
مقدمہ درج کر دیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 21 لاکھ ڈالر ان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ابراج گروپ کے عارف نقوی نے جمع کرائے ہیں۔ عارف نقوی نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا، جو کہ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس، جس میں اس نے پوری وضاحت دی ہوئی تھی کہ یہ اس نے کس کام کے لیے دیے۔ لیکن آج ایف آئی اے نے ڈکلیئر کیا کہ وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، لہذا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس میں مقدمہ درج، اور ان کو یہ بینکنگ سرکل کے تھانے میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ کھولا گیا وہ بھی غیر قانونی تھا، وہ غالباً نیا پاکستان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا انہوں نے، اور بینک مینیجر کو بھی اس مقدمے میں شریک کر دیا، شامل کر دیا کہ اس نے ان کی مدد کی یا اس کی وجہ سے یہ ایک غیر قانونی اکاؤنٹ کھولا گیا۔ باقی اس میں اور بھی لوگ جو ہیں، سردار اظہر، طارق شفیع، یونس، عامر کیانی وغیرہ، یہ لوگ بھی نامزد ہیں اس میں، اور ان لوگوں کو بھی غالباً گرفتار کیا جائے گا۔ اب یہ صورتحال ہے ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ آج رانا ثناءاللہ نے، اس کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی وزارت داخلہ میں، جس میں کہ تمام چاروں صوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکرٹری جو ہے ان کو بلایا تھا، انہوں نے اٹینڈ کی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب چیف سیکرٹری اور آئی جیز موجود تھے، اور ان کو انہوں نے نیچرلی ایک ڈوز پلائی ان کو یہ کہا کہ وفاق کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور اس حملے کو روکنا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ وفاق جو آرڈر دے گا وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، صوبے تعاون کریں، اور یہ جو حملہ ہے یہ نہ صرف ناکام بنانا ہے بلکہ اس میں لوگوں کی گرفتاریاں بھی کرنی ہیں۔ چیف سیکرٹریز کو بتایا گیا کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے آپ کی وفاق کی طرف سے، اور آپ نے جو پلان یا جو کچھ بھی وفاق بنا کے دے گا اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ قانون کی پاسداری ان سے کہا گیا کہ آپ نے یقینی بنانی ہے، یہ کام آپ کریں گے۔ اب اس کا نتیجہ یہ کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صوبائی سیٹ اپ جو ہے، جو لا انفورسمنٹ کا، اس کو بھی وفاق کسی نہ کسی ذریعے اپنے قبضے میں لے لے، اور پھر وفاق کی جو ایک طرح کی اس کی جو رٹ ہے وہ صوبوں میں بھی چل نکلے۔ یہاں صوبوں سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ لانگ مارچ میں شریک نہ ہو۔ رانا صاحب نے کہا کہ جو لوگ سرکاری ملازمین جنہوں نے شرکت کی تھی 25 مئی والے قصے میں، ہمیں پہلے ہی اس کی تشویش ہے، یعنی اگر کوئی تھا تو اس کے خلاف ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ شریک نہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں، کیا پاکستان کے حالات ان کی پریشانی نہیں ہے؟ اگر کوئی سرکاری ملازم یہ سمجھے کہ وہ آج اپنے ملک کی مدد کرنے کے لیے نہیں نکلے گا، اور صرف اس ٹولے کی مدد کرے گا جو اوپر جو مسلط کیا گیا ہے، تو کیا وہ وطن کے ساتھ وفاداری ہوگی؟ اب اگر حکمران دھونس سے یہ کام چلانے کی کوشش کرے تو دھونس اپنی جگہ پہ، لیکن اخلاقی جواز نہیں ہے، اور قانون کی رٹ بھی ایک حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اس سے آگے آپ کے ملک کے اپنی بقا کا قصہ ہوتا ہے، اپنے ملک کے مفاد کی کہانی آ جاتی ہے۔ تو سرکاری ملازمین کو دھونس دھمکی سے دور رکھا جائے گا، لیکن جب ہڑتالیں ہوتی ہیں، سرکاری ملازمین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں یا ان کے مطالبے ہوتے ہیں، تو وہ سرکاری دفتر بند کر کے وہ ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبے پورے کریں پھر ہم کام پہ آئیں گے۔ تو یہ ایک سوچ ہے جو کہ انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پرامن احتجاج ابھی تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جو 25 مئی کا تھا وہ بھی پرامن تھا، اس میں بچے تھے، عورتیں تھیں۔ ظلم تو وفاق نے کیا، اب بھی وفاق پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کو بھی کہہ رہے ہیں، چیف سیکرٹریز کو بھی یہ کہہ رہے ہیں
کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے رستے وغیرہ ہر چیز بند کر دی، کیوں؟ کیا پرامن احتجاج کا ان کو حق نہیں ہے؟ ہاں، اگر احتجاج کسی وقت پہ آ کے تبدیل ہو جاتا پرامن سے، اس میں انتشار ہوتا یا فساد ہوتا، تو آپ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے ٹروپس رکھے ہوئے تھے، ہمارے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے اس فساد کو روکنے کے لیے یہ کام کیا۔ لیکن آپ نے تو فساد کچھ بھی نہیں ہے، پرامن کو فساد بنا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اور یہی وہ نیریٹو ہے جو 25 مئی کو بھی جس نے خرابی پیدا کی اور اب بھی کرے گا۔ 25 مئی کو غالباً یہ لوگ تیار نہیں تھے، اب شاید بہتر تیار ہو کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں۔ سو اس سے اگر صورتحال زیادہ بگڑتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے نقطہ نگاہ سے تو ان سارے کھیل کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ ہوگا۔ رانا صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو، یا یہ کہ یہاں پہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ پھر کسی کے بھی قابو میں نہ آ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔